دنیا نے مارس پر جانے کی تیاری ٹھان لی۔ ناسا کو آخر مارس سے ایسا کیا مل گیا ہے؟ ایلن مسک نے جو بھی کہا آج وہ صحیح ثابت ہونے جا رہا ہے۔ آخر ایلن مسک یہ سوچتا کہاں سے ہے؟ کیا ایلن مسک 2024 کے اندر اس دنیا سے لوگوں کو مارس پر لے کر جا رہے ہیں یا نہیں؟ ناسا کا مارس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دنیا میں ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 TV۔ ابھی حال ہی میں امریکہ نے کچھ ایسی وائسز جاری کی ہیں جو ان کا کہنا ہے کہ یہ وائسز مارس کی ہیں، اور ان کے وہ روبوٹس جو وہاں پر گئے انہوں نے وہاں سے کچھ پکس اور کچھ ایسی وائسز وہاں سے نکال کر دی ہیں جو یہ سمبل دیتے ہیں کہ وہاں پر زندگی پاسبل ہو سکتی ہے۔ ان کے جو روبوٹس ہیں کیوریوسٹی اور روور کے ذریعے جو انہوں نے وائسز نکالی ہیں وہ آج ہم آپ کو سنوائیں گے، لیکن یہ بات جو یہ کرتے نظر آتے ہیں کہ مارس کے اوپر زندگی پاسبل ہے، اس کو لے کر کیا حقائق ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر مارس پر جانے کی بات ہو تو اور ایلن مسک کا نام نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایلن مسک نے اپنی کمپنی اسپیس ایکس کے ذریعے یہ بات دنیا کو بتائی کہ میں کچھ عوام کو، کچھ لوگوں کو یہاں سے لے کر اسپیس میں مارس پر لے کر جاؤں گا اور وہاں پر دنیا بساؤں گا۔ سٹارٹنگ میں وہاں لوگ شیشے کے گلوب بنے ہوں گے اور اس کے اندر زندگی بسر کریں گے، پھر آہستہ آہستہ مارس کے ٹمپریچر کو اس کے مطابق چینج کیا جائے گا۔ چونکہ مارس کے اوپر سورج کی روشنی کم پڑتی ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ ٹھنڈا علاقہ اور زیادہ ٹھنڈا سیارہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس پر جب ایلن مسک نے کہا کہ میں وہاں پر میزائل مار کے وہاں پر جو گرمی ہے اس کا ٹمپریچر انکریز کروں گا، تو نہ صرف دنیا نے ایلن مسک کا مذاق اڑایا بلکہ کچھ لوگ اس کے خلاف کھڑے بھی ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ ایلن مسک ہے کیا اور اس بندے نے جو باتیں کی آج وہ ویسے پروو ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ ہم آپ کو بتاتے چلیں، ایلن مسک نے تب یہ بات کی تھی جب کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسپیس کے اوپر اتنا پیسہ کسی نے انویسٹ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ سن 2003-04 سے بعد کی بات ہے جب ایلن مسک نے بات کی تھی کہ میں کچھ لوگوں کو یا یہاں سے لوگوں کو لے کر باہر لے کر جاؤں گا۔ اس کی ایک وجہ اس نے بتائی کہ اگر اس دنیا کے اوپر، ارتھ کے اوپر ہائیڈروجن وار ہو جاتی ہے یا ایٹم بم کی وار ہو جاتی ہے تو 70-80 سال تک، کئی 40-50 سال تک آسمان نظر نہیں آئے گا۔ جب آسمان نظر نہیں آئے گا، آپ سوچیں کہ زمین کے اوپر 40-50 سال تک سورج کی روشنی نہیں پڑے گی تو یہاں پر کوئی بندہ رہ جائے گا؟ فصل نہیں اگے گی، اناج نہیں اگے گا، پانی اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جائیں گی اور انسان مر کے رہ جائے گا۔ ایلن مسک نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں اس دنیا سے لوگوں کو مارس کے اوپر لے کر جاؤں گا، جو سٹارٹنگ میں لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ ایلن مسک کے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں تھی، کیونکہ ایلن مسک نے اپنی لائف کے اندر جو بھی کام کرنے کی ٹھانی لوگوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا۔ لیکن آج کی جو سائنس ہے وہ یہ پروف کر رہی ہے کہ جو ایلن مسک نے کہا وہ ریئلٹی ہے اور وہ پاسبل ہے اور وہ ہو سکتا ہے، اور ناسا اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ایلن مسک کا تعلق بھی ناسا سے ہی ہے، لیکن میں آپ کو ایلن مسک کے متعلق کچھ چیزیں بتاتا چلوں۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ 28 جون 1971 کو ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوا تھا۔ اس شخص کو سٹارٹنگ میں اسکول میں بڑا ڈیگریڈ کیا جاتا تھا اور ایک نارمل بچہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس بندے کا اپنے دوستوں کی طرف کم دھیان رہا اور کتابوں کی طرف دوستی زیادہ رہی، اور اس نے 10 سال کی عمر میں اتنی کتابیں پڑھ دی اور اتنا نالج گین کر لیا کہ یہ اپنے ماسٹر لیول کے بندوں تک کا نالج اس کے پاس تھا، وہ بھی 10 سال کی عمر کے اندر، صرف ایک ہیبٹ کی وجہ سے، اور وہ کیا تھی؟ بک ریڈنگ۔ ایلن مسک کو پروگرامنگ میں شروع سے شوق پیدا ہو گیا، اور وہ شخص جو آج بڑے بڑے سٹیجز پہ پہنچنے کے باوجود پروگرامنگ نہیں کر پاتے، آج وہ پروگرامنگ ان کے لیے اتنی مشکل ہے، تو سوچے 10 سال کا بچہ پروگرامنگ میں اتنا ماسٹر ہو جاتا ہے کہ وہ ایک گیم بناتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بلاسٹر، اور وہ $500 کے اندر اس کو سیل کر دیتا ہے۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، وہ پینسلوینیا جاتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اور پھر کچھ ایجوکیشن درمیان میں چھوڑ کر آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے اسٹڈی ضروری نہیں ہے، آپ کو کام آنا چاہیے۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، ایلن مسک چلتا رہا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک کمپنی بنائی، کمپنی کا نام تھا زیمٹو۔ پھر کچھ وجہ سے اس کمپنی کو سیل کرنا پڑا اور ایلن کے ہاتھ میں 7% اس کمپنی کے شیئر آئے اور $22 ملین ایلن مسک کو مل گئے۔ اب ایلن مسک نے اس میں سے کیا کیا؟ $10 ملین نکالے اور X.com کے اوپر انویسٹ کر دیے، جو اس وقت دنیا کی تقریباً نمبر 1 ایک ویب سائٹ بنی جو منی ٹرانسفر کر سکتی تھی۔ سٹارٹنگ میں اس کو کافی کمپلیکیشن کا شکار ہوا، لیکن وہ ایسی ویب سائٹ بن گئی جس کے اوپر دنیا بھر سے ٹریفک آنا شروع ہو گئی۔ پھر اس ویب سائٹ کو پے پال کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور اس ویب سائٹ کا نام پے پال بن گیا۔ پھر ای بے نے اس کو $1.5 بلین کے اندر، سن 2002-2003 کی بات ہو رہی ہے، تب $1.5 بلین کے اندر خریدا، جس میں سب سے زیادہ شیئر جو تھا وہ ایلن مسک کا تھا اور اس کو $165 ملین مل گئے۔
ناظرین یہاں پہ کوئی بھی شخص ہوتا اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو وہ جاتا کوئی آئی لینڈ خریدتا اور وہاں پہ عیاشی کی زندگی بسر کرتا، لیکن شاید اس شخص کو یہاں پر بریک نہیں لگانی تھی۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر اور بھی بہت ساری چیزیں اچیو کرنی تھی۔ اس شخص نے وہ بات کرنی تھی اس دنیا کے اندر جو ساری دنیا کے لیے امپاسبل تھا، لیکن یہ بندہ اس کو پاسبل بنانے کی طرف لگ جانا تھا۔ اس بندے نے کہا کہ میں اپنا $100 ملین ایک ایسی کمپنی بناؤں گا جس کا نام اسپیس ایکس ہوگا، وہ دنیا کو یہاں سے لے کر جائے گی اور مارس کے اوپر جا کے لوگوں کی زندگی بسائے گی۔ لوگوں نے مذاق اڑایا اس کام کے لیے، وہ ملیشیا بھی گیا اور وہاں پر جا کر اس نے کہا کہ مجھے راکٹ چاہیے، اور راکٹ کی قیمت کیا ہوگی؟ راکٹ کی قیمت تھی $8 ملین، اور یہ وہ راکٹ تھا جو ایک بار یوز ہو گیا تو ضائع، اٹس مین کہ $8 ملین جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ ایلن مسک نے سوچا کہ یہ تو پیسے کا ضیاع ہے، اس نے سوچا کہ میں اپنی ہی کمپنی بنا لیتا ہوں اور ایسا راکٹ بھی بناؤں گا جو ری یوزیبل ہوگا، جس کو دوبارہ یوز کیا جا سکتا ہے۔ میں ایسے راکٹس بناؤں گا جو لانچ کیے جائیں گے، پھر دوبارہ اپنی سطح کے اوپر واپس آئیں گے اور میں ان کو دوبارہ سے یوز کر سکوں گا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، پاگل انسان ہے۔ اس نے ساتھ ہی $100 ملین اسپیس ایکس میں لگا دیے اور $65 ملین اس نے ٹیسلا میں لگا دیے، اور اپنے $165 ملین یہ لگا کر جا کے اپنے آفس کے اندر سونا شروع کر دیا۔ اس نے وہاں پر گیا اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیا، کام کرتا وہیں پہ سو جاتا۔ سوچیں دنیا کا امیر ترین تو نہیں لیکن اتنا پیسہ کہ عیاشی کی زندگی گزار سکے آرام سے، اور وہ اپنے آفس کے اندر سوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس بندے نے محنت شروع کر دی، اس نے اپنے اسپیس ایکس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا پہلا جو راکٹ ہے وہ لانچ کیا، وہ اب بھی سطح سے باہر بھی نہیں نکل پایا تھا اور وہ بلاسٹ ہو گیا۔ دوسرا، تیسرا، 3 بار یہ ناکام ہو گیا، اور سٹیج آ گئی ایلن مسک کی زندگی کے اندر، سارا کچھ بیچ دیا اس نے۔ ساتھ ٹیسلا کے جو پیسے تھے وہ بھی ضائع ہوتے نظر آ رہے تھے، کیونکہ $50,000 کی گاڑی بنانے کا انہوں نے سوچا تھا اور وہ $1,50,000 کی بن گئی۔ اس کی خرید ہی کوئی نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ گاڑی بہت زیادہ مہنگی بن چکی تھی۔ وقت چلتا رہا، ساتھ ساتھ ٹیسلا کا بھی لاس چل رہا تھا۔ وہاں پہ انہوں نے $50,000 کی بات کی تھی کہ ہمیں گاڑی بنائیں گے، لیکن وہ $150,000 کے اوپر پہنچ گئی، لیکن وہ بھی لاس میں جانا شروع ہو گئی۔ ایلن مسک کے پاس یہ زندگی کا چینج اوور پوائنٹ تھا، سب کچھ داؤ پہ لگ گیا۔ ایلن مسک نے کہا کہ میں ودن منتھس ایک نیو راکٹ لانچ کرنے والا ہوں۔ آپ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کسی بندے کا کوئی راکٹ خراب ہو جاتا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں یہ پرائیویٹ کمپنی ہے، ناسا کی طرح گورنمنٹ فنڈڈ نہیں ہے۔ اس بندے نے اپنی کمپنی خود بنائی، اور پھر آگے جا کر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اس نے کہا کہ میں کچھ منتھس کے اندر، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، سالوں کی لوگ ایک راکٹ لانچ کرتے ہیں پھر سالوں بعد دوسرا لانچ کرتے ہیں، لیکن ایلن مسک کو دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا، اس نے لانچ کیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب ہوتے ہی $1.5 بلین کا پروجیکٹ دیا ناسا نے، اور پھر زندگی چینج ہو گئی۔ ٹیسلا کے اوپر جو گاڑی ہیں ان کی قیمت کم کر کے لے کر آئی، آٹومیٹک جنریٹ کی اور اس کو الیکٹریسٹی کے اوپر کنورٹ کر دیا، الیکٹریسٹی کے ذریعے اس کے ساتھ کام ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے بات یہ کہ میں پیٹرول اور گیس سے دنیا کو فری کر دوں گا، اس نے گاڑی بنا کر سامنے رکھ دی، اس کی سیل شروع ہو گئی، اور آج دنیا کی بہترین کار میں سے ایک کار ہے، بلکہ دنیا کی نمبر 1 کار ہے ٹیسلا، جو کہ الیکٹریسٹی پہ چلتی ہے۔ اب لوگوں کا سوچنا تھا شاید یہ یہاں رک جائے گا، لیکن ایلن مسک یہاں بھی نہیں رکا۔ اس نے کہا کہ اب اسپیس کے اندر میں لوگوں کو ٹورزم کے طور پہ لے کر جاؤں گا، اور لوگوں کے جو ٹورسٹ ہیں وہ ایز اے ٹورسٹ یہاں سے جائیں گے اور مارس کی سیر کر کے آئیں گے، اور خالی سیر نہیں کریں گے، وہاں پہ وہ لوگ رہنا بھی شروع کر دیں گے۔ اب اس کے اوپر سے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے اور بھی بہت ساری کمپنیاں بنا لیں۔ اس بندے نے سولر سٹی کا پلان پیش کر دیا کہ آپ اپنی چھتوں کے اوپر اینٹیں لگانے کے بجائے سولر سٹی کے پینل لگائیں، اور آپ کو بجلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر کا A to Z سسٹم سارے کا سارا سولر سسٹم کے ذریعے چلے گا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اس بندے نے اوپن AI کی بھی بات شروع کر دی۔ اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر اتنی نیرو جا کر بات شروع کی، اس نے کہا کہ چیزوں کو AI بنایا جائے۔ پھر اس نے اس AI کو اٹیچ کر دی اپنی ٹیسلا کار کے ساتھ، جس نے دنیا کی پہلی ڈرائیور لیس کار نہ صرف نکالی بلکہ بہترین کار نکالی، جو ہر جتنا بھی ایکسپیریمنٹ کیے گئے اس میں وہ کامیاب ہوئی۔ پھر یہ یہاں بھی نہیں رکا، اس نے کہا کہ انسان کا یہ جو روبوٹس ہیں ان کو فزیکل انسٹرکشنز دینی پڑتی ہیں، اور یہ فزیکل انسٹرکشنز کو دینے کے بعد یہ جو روبوٹس ہیں بڑا سلو کام کرتے ہیں، اور دیکھا جائے ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنا سلو نہیں ہے، لیکن ایلن مسک نے کہا کہ ہاں یہ سلو کام کرتے ہیں، اور واقعی سلو کام کرتے ہیں، کیونکہ انسٹرکشن جانے میں پرفارم کرنے میں کچھ ٹائم ضائع ہوتا تھا۔ ایلن مسک نے ایک اور کمپنی بنا دی جس نے نیورو لنک، جو کہ آپ کے دماغ میں ایک چپ لگے گی
اور اس کے ذریعے ساری کی ساری چیزیں کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گی. انسانی دماغ کو اور مصنوعی دماغ کو آپس میں جوڑنے کی تیاریوں میں لگ گیا. یہ بندہ یہاں بھی نہیں رکا. اس بندے نے اسٹار لنک نام کی ایسی کمپنی اسٹارٹ کر دی کہ جتنا بھی نیٹ دنیا میں پہنچ رہا ہے وہ فائبر آپٹک زمین کے ذریعے فائبر آپٹک پھیلی ہوئی ہیں. اس نے کہا میں نے زمین کے ذریعے فائبر آپٹک نہیں پھیلانی, میں سیٹلائٹ چھوڑوں گا اور میں دنیا کا تیز ترین نیٹ یوزنگ سیٹلائٹس دنیا کو پرووائڈ کروں گا. اتنی ساری کمپنیز بنانے کے باوجود یہ بندہ دنیا کے 50 امیر ترین بندوں میں آ گیا. لیکن شاید دنیا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بندہ امیر ترین آدمی بن جائے گا. 2021 کے سٹارٹ میں اور 28 کے اندر اس بندے نے $100 بلین کے قریب پیسے کمائے. جہاں پوری دنیا کرونا میں لاس میں جا رہی تھی وہاں ایلن مسک تھا جو پروفٹ میں جا رہا تھا, اور اس نے $100 بلین کما کے دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا. آپ سوچیں گے کہ ایک اسپیس کے اندر سوچنے والا بندہ کہ میں اسپیس کے اندر لے کر جاؤں گا عوام کو, وہاں پہ چیزیں پرفارم کرواؤں گا, ٹورسٹ بنوں گا, یہ سوچ کہاں سے آئی؟ اتنا بڑا بندہ آج کیسی شاہانہ زندگی گزار رہا ہونا. آپ کو مزے کی بات تو وہ اپنے سارے گھر بیچ چکا ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے ایلن مسک کا کہ میں نے اپنے سارے گھر اس لیے بیچ دیے کیونکہ اگر میں اپنا گھر میں رہوں گا تو میں باؤنڈ رہوں گا, میں پیچھے سے باؤنڈ رہوں گا کہ مجھے گھر میں ایک ہی جگہ جانا ہے. میں اپنے سارے گھر بیچ چکا ہوں. اب اسے دیکھ کے آپ لوگ نہ بیچ دیجیے گا, کیونکہ وہ ایلن مسک ہے, بلینز آف ڈالرز کا مالک ہے. کسی بھی ہوٹل میں رک سکتا ہے, کہیں بھی اپنے پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے رک سکتا ہے, کسی بھی کار میں بیٹھ کے کہیں بھی جا سکتا ہے. دیٹس ایزی فار دا ایلن مسک, ناٹ فار یو. یہ بندہ کام کتنی دیر کرتا ہے؟ یہ بندہ امیر ترین ہونے کے باوجود 16 سے 17 گھنٹے کام کرتا ہے. 16 سے 17 گھنٹے کام کرتا ہے. دنیا کا امیر ترین آدمی جو شاید 2 گھنٹے بھی کام کرے تو انف ہوگا, لیکن وہ 16 سے 17 گھنٹے کام کرتا ہے. اس کے اندر اس کا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا کچھ بھی نہیں ہے, صرف کام ہے, اور اس کے علاوہ اس کی باقی ایکٹیویٹیز ہیں. یہ وہ بندہ جس نے بات کی تھی کہ اسپیس کے اندر چیزوں کو لے کے جایا جائے گا. ہم آپ کو وہ وائسز سناتے ہیں, ذرا وہ وائسز سنیں, پھر ہم آگے فردر دیکھتے ہیں اس کے اوپر. ذرا وائسز سنیں. This is the sound of an ocean on Earth. And here's what it might sound like on Mars. It may be hard to hear sounds of bells or chimes on Mars, but listen closely. And a conversation on Earth might sound like whispers on Mars. For example, this essay from Alex Mather, the student who named the rover, "We are a species of explorers, and we will meet many setbacks on the way to Mars. However, we can persevere." might sound like this on Mars. We are a species of explorers, and we will meet many setbacks on the way to Mars. However, we can persevere. اسپیس سے جو وائسز آ رہی ہیں جنہوں نے کلیئرلی طور پہ بتا دی, یہ ٹک ٹک وغیرہ اور یہ جو ایک شور نظر آ رہا ہے, اور یہ ایک امریکن ہے لڑکی, اس نے اس چیز کو پرفارم کر کے بھی دکھایا ہے کہ وہاں پر ہماری وائس کیسے ورک کرے گی. کیونکہ وہاں پر اس وقت جو موجود ہے مارس کے اوپر وہ چند گیسز بھی موجود ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے, آکسیجن بھی ہے, ہائیڈروجن بھی ہے. اٹس مین کہ وہاں پہ زندگی پاسبل تو ہے, لیکن آپ کو شیشے کے بلاک بنانے پڑیں گے, پھر اس میں رہنا پڑے گا اور فردر زندگی وہاں پہ گزارنی پڑے گی. یہ ٹیکنالوجی گوروں کے پاس ہی کیوں ہے, مسلمانوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. پہلے اس ملک کے ساتھ, اس ملک کی عوام کے ساتھ اس چیز کو لے کے دھوکہ ہوا, ٹیکنالوجی غلط ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہے. پھر لوگوں نے دیکھا کہ جیسے اڈاپٹ کرنا شروع ہو گئے, پھر انہی لوگوں نے جنہوں نے کہا ٹیکنالوجی غلط ہے وہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرتے چلے گئے. پھر ایک سوچا چھوڑا گیا کہ پکچر کھینچنا غلط ہے. پھر آج جو لوگ اس چیز کی مخالفت کرتے تھے وہی آج اس کام میں سب سے آگے ہیں. اور پھر سے ایک بار وہ لوگ جو کہ ایک ہماری نظر میں کافر ہیں, ان لوگوں نے ہمارے ہی قرآن سے چیزیں نکال کر اس پر عمل پیرا کیا, اور آج دنیا کی نمبر 1 کمپنیاں بنا کر بیٹھے ہیں, اور اسے فیوچر کے اندر بہت بڑے بڑے پروفٹس نکالیں گے.
ایلن مسک نے کہا کہ 2024 کے اندر وہ اپنا پہلا راکٹ مارس بھیجے گا جہاں پر جا کر لوگ رہیں گے. اس نے یہ بات کر دی ہوئی ہے. 2030 کے اندر وہ اس کو پراپرلی پھر شروع ہو جائے گا. پھر یہ سارے کا سارا ٹورزم شروع ہو جائے گا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو اپناتے ہیں اسلامی دائروں کے اندر اور یا پھر ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جو پہلے ٹیکنالوجی کے اگینسٹ تھے اور آج اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جبران کو اجازت دیں. ملتے ہیں نئے پروگرام میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.